الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم کا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دعا مشہور ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان سے 2 ماہ پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کو بھی مبارک کر دے اور شعبان کو بھی مبارک کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت جامع ہوتے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، کیونکہ آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مختلف زمانے آئیں گے، مختلف ادوار آئیں گے، امت کے اوپر مختلف حالات آئیں گے، تو زمانوں کے گزرنے اور حالات نت نئے حالات کے آتے رہنے کی وجہ سے برابر تازہ بتازہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی کہ آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا، کہ بات تو آپ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، لیکن آج کی ضرورت کے اعتبار سے وہ تازہ بتازہ ایسی ہے کہ لگتا ہے ہمارے لیے ہی فرمائی۔ تو ہر زمانے کی ضرورت اس سے نکلے گی، ہر زمانے اور ہر حالات کی رہنمائی اس سے ملے گی۔ یہ جامعیت ہے۔ آپ نے ایک دل لگی کا مزاحیہ جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس ایک دل لگی کے جملے سے 100 مسائل کا استنباط کیا۔ تو فقہاء اور ائمہ مجتہدین کی زندگیاں اس پر لگ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایسے ایسے اصول اور ضابطے اور فقہی جزیات کا استنباط کیا، جس میں ہر دور کی ہر حالات کی گویا کہ ضرورت کے اعتبار سے رہنمائی۔ اب یہی دیکھیں کہ بظاہر یہ ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ٹائٹل بھی دعا کا ہے اور الفاظ بھی دعا کے ہیں، لیکن اسی کے اندر دعا کے ساتھ ساتھ پیغام بھی ہے۔ اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہے، اور ساری رہنمائی کر دی گئی ہے
کہ اس انتظار میں نہ رہو کہ رمضان آئے گا، رمضان آ چکا ہے، ابھی سے اپنی محنت شروع کرو۔ جس کا رجب بھی مبارک ہوگا، جس کا شعبان بھی مبارک ہوگا، اس کا رمضان مبارک ہوگا۔ تو رجب بھی اللہ جل شانہ نے جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کو مقدمہ بنایا رمضان کا، اور پھر یہ شعبان ہے، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور رجوع اللہ کی محنت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ پورے سال میں کسی ایک مہینے کے روزے اتنی کثرت سے آپ نہیں رکھتے تھے جس قدر شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اور ایمان کی کن بلندیوں پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہوگا، لیکن کتنی محنت فرما رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو ہلکے کی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنی ذات پر اس سے کئی گنا زیادہ محنت فرما رہے ہیں۔ ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم شعبان کے اتنے کثرت سے روزے رکھو، بلکہ فقہا نے ہمارے لیے 15 شعبان تک روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، تاکہ پورے نشاط کے ساتھ، پورے شوق و ذوق کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ ایسا نہ ہو پورے مہینے کے روزے رکھیں اور رمضان آئے تو نہ ڈال ہو چکے ہوں۔ تو جن فرض روزوں کا استقبال ذوق و شوق سے کرنا چاہیے تھا، اس وقت تو نہ ڈال ہو گئے، اور شعبان کے تو نفل تھے، اس میں بڑی ذوق و شوق سے لگے رہے۔ تو یہ باریک بینیاں یہ وہی جان سکتے ہیں جن پر اللہ نے دین کی حکمت کو کھولا ہے۔ تو کہا یہ شوق اور ذوق یہ روک کر رکھو، تاکہ جیسے رمضان آئے تو اب وہ فرض روزے ہیں، ان کے اوپر یہ ذوق و شوق خرچ کرو، لگاؤ، اور وہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھو۔ تو 15 شعبان کے بعد 15 شعبان تک روزے رکھو، 15 شعبان کے بعد رمضان تک روزے نہ رکھو، الا یہ کہ جمعرات اور پیر کا کوئی روزہ رکھے، تاکہ شوق پیدا ہو، امنگ بڑھے۔ جب کوئی چیز آدمی سے تھوڑا روکی جائے تو پھر اس کی طرف کشش بڑھ جاتی ہے، تو یہ کشش پیدا کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ روزے کا امر رب وہ ذوق و شوق کے ساتھ اور پورے اہتمام سے ادا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان تک کے روزے بھی رکھ رہے، اتنی کثرت سے روزے رکھ، یہ سب تیاری ہے ماہ مبارک کی۔ تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا بھی ہے اور یہ پیغام بھی ہے کہ اپنی زندگیوں کی اور اپنی شب و روز کی چلت پھرت، اپنی مصروفیت، اس کی خبر لو۔ آنے والے مہینے اور اس ماہ مبارک کے لیے تمہاری صبح و شام میں کیا تبدیلی آئی ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ ہم صرف فرض نمازوں کے اعتبار سے آغاز کریں کہ ہماری فرض نمازوں کی تکبیر اولیٰ کا اہتمام شروع ہوا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ کتنے نمازی ہیں جن کا 40 روزہ تکبیر تحریمہ کی پابندی وہ پورے سال کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن خصوصیت سے اس موقع پر بعض نمازی وہ ہیں کہ جو رمضان سے پہلے 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی پوری کرنے کا معمول رکھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو شعبان کے 10 دن ملا کر پورے رمضان میں تکبیر اولیٰ کا چلہ پورا کرنے کی ترتیب رکھتے ہیں۔ تو ہر کسی کی اپنی اپنی ترتیب ہے، یہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھنا سوچنا چاہیے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے،
تو زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ نے شعبان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنا اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی محنت صحیح رخ پر ڈالنی چاہیے۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں، جن آیتوں کے اندر اللہ اکبر، اس سے پہلے قرآن مجید کا ذکر تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کلام الہی کا ذکر تھا کہ یہ اللہ کا کلام ایسا عظیم ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی پہاڑ پر اس کو اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے رعب اور اللہ کی ہیبت اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ حقائق ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں کہ تمہیں اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، اور عقل و شعور سے نواز کر اللہ نے اپنا کلام تمہیں عطا کیا ہے۔ تمہاری زندگیوں پر، تمہارے اخلاق پر، تمہاری معاشرت کے اوپر، تمہاری سمجھ اور دانش مندی کے اوپر تو غیر معمولی اس کے اثرات ہونے چاہیے۔ تم ایسے بھولے بالے کیوں بن جاؤ کہ تم اس امن بورڈ کا حصہ بن جاؤ جس کے ممبر ظالم تو ہے، مظلوم نہیں ہے۔ جن سے امن چاہیے وہ تو اس کا رکن بن رہا ہے، اور جن کو امن چاہیے ان کو بائی پاس کر دیے۔ امن تو ہر ایک بہت خوبصورت لفظ ہے، غزہ امن بورڈ۔ کون ہے جو امن نہیں چاہتا؟ ایسا دجالی دور ہے کہ ٹائٹل کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے، سانپ کے وہ خوشنما رنگوں کی طرح، اندر زہر ہوتا ہے اور اوپر خوشنما رنگ ہوتے ہیں۔ تو جو 70,000 فلسطینی مظلوم مسلمانوں کا قاتل ہے وہ تو اس بورڈ کا رکن ہوگا، اور جو فلسطین جو مظلوم ہے وہ اس کا رکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا قرآن تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم تمام اقوام کو صحیح راہ پہ لگاؤ۔ تمہارے پاس آسمانی نور ہے، تمہارے پاس آسمانی ہدایت ہے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ حقائق ہم اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ غور کریں۔ تم دوسری قوموں کی دم مت بنو، تم تو دوسری قوموں کے امام بنائے گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس مقام پر تم جبھی ہوگے جب تمہارے سینے میں بھی قرآن ہو، تمہارے سامنے بھی قرآن ہو۔ اگر اللہ کے اس کلام کو پس پش ڈال دو گے تو ساری قومیں امام ہوں گی، تم ان کی دم بننے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں ذلت ہے جو قرآن چھوڑنے کی پاداش میں تمہیں ملے۔ یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہتوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ حکیم کا کلام ہے، یاسین والقرآن الحکیم، تو جو اس کی طرف آئے گا اس کو حکمت، دانش مندی، دور اندیشی، فہم و بصیرت، یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی، اور جو اس سے دور ہوگا تو وہ تو جہالت کے اندھیرے میں ہوگا۔ چالاکی کو وہ کیا سمجھے گا؟ دانش مندی اور عقل مندی سمجھے گا۔ تو پہلے کلام الہی کا ذکر ہے اور پھر متکلم جل جلالہ کا ذکر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ پہلے کلام الہی کا ذکر ہے، پھر جس کا کلام ہے اس کا ذکر ہے، کیونکہ کلام کی عظمت جبھی ہے جب متکلم کی عظمت ہو، کلام والے کی عظمت ہو۔ کلام کے اندر کلام والا بول رہا ہوتا ہے۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل،
ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے کلام میں ایسے چھپا ہوا ہوں جس طرح کے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ جس کو خوشبو سونگنی ہے وہ پھول کے قریب آتا ہے، پھول کے قریب آئے بغیر خوشبو نہیں پاتا۔ تو جس نے مجھے دیکھنا ہو میرا کلام دیکھ لے، کلام کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے۔ تو وہ شاعر نے اپنے اعتبار سے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں دنیا میں گویا کہ جنت میں تو اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، دنیا میں اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا، جو مجھے چاہنے والے ہیں میرے کلام کو دیکھ لیں۔ بس آج اتنا ہی امتحان ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہوگا وہ کلام الہی سے چمٹ جائے گا، اور انہی کو کل قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام۔ یہ کل یہی حوض کوثر بھی بنے گا۔ آج جو اس سے جتنا سیراب ہوگا، کل قیامت کے دن اسی حوض کوثر پر اللہ اس کو سیراب فرمائے۔ تو کلام کی تمام تر عظمت کلام والے کی بنا پر ہے، اس لیے آگے 3 آیتوں میں اللہ جل شانہ کے 15 اسماء حسنہ کا ذکر ہے۔ 3 آیتوں میں 15 اسماء حسنہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ، یہ تو اللہ کا اسم عالم ہے، عالم ذاتی ہے، جس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی زبان اتنی صلاحیت اور استعداد رکھتی ہی نہیں کہ جو اس کا کیا کرے، اس کا ترجمہ کرے۔ تو یہ اللہ کا عالم ذاتی ہے، اور اس قدر بزرگی والا نام ہے کہ بہت سارے اکابر کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے، اللہ۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جن زبانوں پر اللہ کا ورد جاری رہتا ہے، سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور مشائخ بتاتے ہیں کہ تکوینی طور پر ہمارے دل کی ہر صدا وہ اللہ ہے۔ بعض مشائخ اپنے اسباق میں بھی یہ چیز رکھتے ہیں کہ اگر تم زبان بند کر کے کان لگا کر سنو تو تمہارا دل کہہ رہا ہوگا اللہ اللہ اللہ۔ ابتدا میں تو اوپرا لگے گا، لیکن پھر ان کانوں سے بھی سنائی دے گا، تھوڑی دن محنت کرو گے تو۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے دل۔ سارے جسم کو دماغ چلاتا ہے، دماغ کو دل چلاتا ہے، دل کو کون چلاتا ہے؟ ڈاکٹر آگے جواب دے دیتے ہیں، دل کا کنیکشن آگے کہیں نہیں ہے۔ دماغ کا کنیکشن تو دل سے ہے، دل کا کنیکشن کہیں نہیں۔ یہ دل امر الہی ہے، امر رب ہے۔ یسألونک عن الروح، اس کو اٹیک ہو گیا تو بس ختم۔ تو اللہ یہ اسم ذاتی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ ایمان کی محنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، تمام چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا۔ جو چھپا ہے میرے اور آپ کے اعتبار سے چھپا ہے، اس کے اعتبار سے سب ظاہر ہے۔ اس پر عیاں بھی عیاں ہے، اس پر نہاں بھی عیاں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، مشائخ اسی کی محنت فرماتے ہیں، تو پھر ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، پھر آگ لگانے والے ہم درندے نہ بنیں، اور انسانی جانوں اور انسانی مال کی تباہی اور بربادی کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ کی ذات و صفات کا
صحیح علم اور یہی معرفت اور یہ ایمان ہے۔ زانی اس وقت تک زنا نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایمان والا ہو، چوری کرنے والا اس وقت تک چوری نہیں کرتا جب تک ایمان والا ہو۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، اس لیے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایسا ایمان وہ کب بدکاری کرے گا؟ یہ بڑے بڑے جرائم یہ سارے ایمان کے محرومی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس قدر دکھی ہے اس وقت دل، ہر مسلمان کے ہر انسان غمزدہ ہے۔ ہمارے پڑوس میں کیسی آگ لگی، کن کن خاندانوں اور گھروں پر کیا گزری ہوگی، کس نے لگائی، کیوں لگائی، یہ تو تحقیقات کی باتیں ہیں، افواہوں پہ نہ، کیونکہ الزام تراشی اور بہتان بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ البتہ اتنی بات تو ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کیسی سمجھدار آگ ہے جو اتوار کی رات ایسے وقت کا انتظار کرتی ہے جب دروازے ہی بند ہو رہے ہوں۔ اب یہ ہے کہ جو غمزدہ متاثر خاندان ہیں، گھرانے ہیں، نہ معلوم کن پن کے کیا حالات ہیں، ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ عالم الغیب والشہادہ، دنیا سے بچ جائے گا آدمی لیکن اسی وقت اللہ کی گرفت میں ہے جس وقت اس نے غلط قدم اٹھایا، کیونکہ وہ غیب و شہادت سب کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں مجرم بن گیا، دنیا کو کچھ کا کچھ باور کرا سکتے ہو لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے اور مہلت دیتا ہے۔ فرعون کو بھی کہتے ہیں کہ 300 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، پہلے دن نہیں ڈبویا، بہت مہلت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کتنوں نے ہزاروں مرتبہ اس کو سمجھایا اور اس کو جو ہے رہنمائی کی، صحیح کی طرف اس کو مشورے دیے، لیکن اس رحمان اور رحیم نے جس دن اس کو غرق کیا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ انتہا تھی۔ یعنی جو استاد بہت شفیق اور مہربان ہو، کلاس میں کسی طالب علم کی پٹائی وہ استاد کرے تو ہر ایک طالب علم کہے گا وہ تو بہت مہربان استاد ہے، انہوں نے پٹائی کی ہے، بہت ہی شرارتی ہوگا، وہ تو جلدی جلدی پٹائی، ان کے بارے میں تصور نہیں ہے، انہوں نے پیٹا ہے، انہوں نے چانٹا اس کے لگایا ہے، تو اس نے کوئی بڑی ایسی حرکت کی۔ تو وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جب وہ کسی مجرم کو پکڑے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ جرم کی انتہا کو پہنچے۔ تو بہت مہلت دیتا ہے کہ ہمیں یہ شعبان کا مہینہ مہلت کا ملا ہے، اللہ ہمیں اس کی پوری پوری قدردانی نصیب فرمائے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، حقیقی بادشاہ وہ ہے۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے، ایک مسلمان کے روئے روئے میں یہ بسا ہوا ہو کہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ پہلے ہو۔ زمین و آسمان پر مکمل کلی اختیار اللہ کو حاصل ہے، ہم اس کی حکومت میں چل رہے ہیں۔ میری ذات پر، میرے گھر پر، میرے بچوں پر وہ پوری قدرت کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ وہ حکومت کر رہا ہے۔ الملک، سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ، لہو ملک السماوات والارض۔ باقی جو حکومتیں ہیں ان کو ہم نام کے اعتبار سے حکومت کہتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہ سب امتحان ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ خلفائے راشدین نے ہمیں بتا دیا دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مرے گا تو مجھ سے پوچھ ہوگی۔ یہ جن کو ہم حکومتیں کہتے ہیں یہ امتحان ہے، پوچھ ہوگی۔ اگر کوئی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی طرح 55 سال حکومت کرے گا 9 وزیروں کے ساتھ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں بڑے انعام اور اعزاز پائیں گے، اور جو لوٹ خسوٹ کے لیے حکومت کرے گا یا اپنی کھائے گا تو 2 ہی روٹیاں، پتہ نہیں وہ بھی نصیب ہوں گی یا نہیں، لیکن اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں کہ جس نے اپنی دنیا آخرت کو کیا کیا؟ برباد کیا۔ جو حکومت، اللہ اکبر،
کل عرش کا سایہ دلانے کا باعث بنتی ہے۔ عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا، صحیح بخاری کے حدیث۔ اس میں سب سے پہلا وہ حاکم جو عدل و انصاف والا ہو، الامام العادل۔ تو یہ حکومت تو اللہ اور آخرت کو لینے کا بڑا ذریعہ ہے اگر کوئی اس کو یہ ذریعہ بنائے۔ تو یہ حکومتیں امتحان ہیں، اصل بادشاہ حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ الملک القدوس بہت پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المومن امن دینے والا، العزیز غالب اور قوی، الجبار ہر خرابی کو درست کرنے والا، الجبار۔ یہ جو ہڈی کے اوپر لکڑی یا آج کل کیا ہوتا ہے پلستر، اس کو بھی جبیرہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہڈی کو اور اس کو کیا کہتے ہیں درست کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ تو الجبار گنجلک پیچیدہ مسائل کو حل کر دینے والا، بہت پیچیدہ بیماریوں کو صحت سے بدل دینے والا، مشکل حالات سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر عافیت دلا دینے، الجبار جل جلال اسی کے۔ المتکبر بڑائی والا، بڑائی اسی کو سجتی ہے اور اسی کی شان ہے، باقی جو سونے میں اس کا محتاج ہے، جاگنے میں اس کا محتاج ہے، اور ایک قدم اٹھائے تو رکھنے میں محتاج، رکھے تو اٹھانے میں محتاج، اس کے لیے کس بات کی بڑائی؟ المتکبر جل جلالہ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر قسم کی شراکت سے، اور مشرکین نے لوگوں نے جو جو شرک کے بت کھڑے کیے سب سے وہ پاک ہے۔ هو اللہ الخالق الباری، وہی ہے پیدا کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری پیدا کرنے والا۔ دونوں جب ساتھ ویسے تو ان دونوں کا معنی یہی ہے پیدا کرنے والا، لیکن جب دونوں کو ساتھ بولا جائے الخالق الباری تو خالق کے معنی مادہ اور مثال سے پیدا کرنے والا، الباری بغیر مادہ اور بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ یہ سب کو سبحان اللہ۔ تو گویا کہ پیدا کرنے میں وہ مادہ اور مثال کا محتاج نہیں ہے، مادہ اور مثال سے پیدا کرنے والا خالق اور بغیر مادہ اور مثال کے پیدا کرنے والا الباری۔ المصور صورت دینے والا، یہ جتنے ہم دیکھیں ایک دوسرے کو تو کون یاد آئے؟ اللہ۔ یہ کس نے صورتیں دی ہیں؟ یہ چہرے دیکھو، اللہ کیسے خزانے اس کے، ساری دنیا میں یہ ہمارے بھائی یاسین ہیں، ساری دنیا میں یہ ایک ہی ہیں، بس اربوں انسان ہیں لیکن ان کا سراپا انہی کے ساتھ ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں ایک ماڈل کی لاکھوں گاڑیاں نکلتی ہیں، میں مستقل ایک ماڈل ہوں، کیسے اس کے خزانے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، 15 اسماء حسنہ اس میں آئے ہیں، باقی فرمایا لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، العزیز غالب اقتدار کا مالک وہی ہے، اور الحکیم حکمت کا مالک بھی وہی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غلطی سے پاک ہے، تو اللہ کا قرآن بھی غلطی سے پاک ہے، کیونکہ قرآن کی غلطی اللہ کی غلطی شمار ہوگی، دین اسلام بھی غلطی سے پاک ہے، اسلام کا کوئی حکم بھی غلطی سے پاک ہے۔ اگر اسلام کے کسی حکم پر انگلی اٹھاؤ گے تو یہ اللہ پر ہو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم بھی غلطی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے جل جلالہ۔ صبح و شام 3 مرتبہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے جو صبح یہ 3 آیتیں پڑھ لے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس دوران اس کی موت آئی تو شہادت کی موت اللہ عطا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت